السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام آنے والے ناظرین کو ڈسکور اسلامک ورلڈ پر خوش آمدید۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان کے نام پر ہی اس کا نام یہ ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ وہ یہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوقی حکومت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ دوسرا بیٹا ارطغرل غازی اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر، جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا۔ لیکن وقت وہ آ گیا تھا کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل غازی منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کس کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ آور ہوا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور وہ فوج جیتتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھی۔ سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل غازی کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں اناضول کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاؤ الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازطینی سلطنت کے ایک بڑے متحد لشکر کو شکست دی۔ مدتوں اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جنگیں لڑتے رہے۔ 1281 میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاؤ الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی حکومت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقیوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا۔ اورینی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان عثمان کو سلطنت ملنا اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت کا قائم ہونا اللہ کی مرضی تھی۔ اس سلطنت کے قیام ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہوئے۔ برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور 1323 کو وفات پائی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور خان کو ایک طویل نصیحت کی اور خان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی
اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا۔